بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اچھا جی، اس میں فعل مضارع کے اعراب کی اس لیکچر میں دہرائی ہے جو ہم اب تک کرتے آ رہے ہیں کہ فعل مضارع میں آپ نے کتنی قسم کے صیغے دیکھے تھے جی؟ کتنی کیٹیگریز تھیں جی؟ ایک تھی آپ کی یضربو، یا چلیں میں اس کو یا ینصرو والے صیغے، ٹھیک ہے، اس سے ینصرو سے لے کے ننصرو تک یہ کتنے صیغے تھے جی؟ 5 نہیں، یہ 5 صیغے تھے۔ ان میں جو جزم کی حالت میں جب چینجنگ آتی تھی، یہ پیش جو ہے وہ سکون میں بدل جاتا تھا، یضرب کیا بن جاتا تھا؟ اور ینصر ننصر۔ دوسرے صیغے تھے جن میں باقی یعنی 14 میں سے 5 نکل جائیں تو 9 بچے، 9 میں سے 7 صیغے ایسے تھے جن کے آخر میں نون گر جاتا تھا، چاہے وہ جزم۔ اچھا، اس کی نصب کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یضربا ینصرا۔ نصب کی حالت کس طرح آئے گی ان میں؟ اوپر والے گروپ میں یضربا اور ینصرا۔ اچھا، 7 جو صیغے ہیں ان میں نصب اور جزم دونوں حالتوں میں جو آخر میں نون تھے وہ گر جاتے تھے، یاد ہے نا سب کو؟ مثال کے طور پر یضربانی اور پھر تضربانی۔ تضربانی کے صیغے کتنے بنتے ہیں جی؟ ایک تثنیہ مؤنث غائب کا، ایک تثنیہ مذکر مخاطب کا، اور ایک تثنیہ مؤنث مخاطب کا، 3 صیغے یہ بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد یضربونا، اور اسی طرح تضربونا، تضربینا۔ تو یضربانی ایک صیغہ، تضربانی 3 صیغے، یضربونا ایک صیغہ، 1 3 4 5، اور تضربونا ایک صیغہ 6، اور تضربینا 7واں صیغہ یعنی ایک صیغہ ہے۔ تو 7 صیغے یہ ہیں جن میں نون گر جاتا ہے، چاہے نصب کی حالت ہو چاہے جزم کی حالت ہو۔ اور اس کے بعد دوسرا جو گروپ بنتا ہے وہ ہے 2 صیغے جمع مؤنث سالم کے، جمع مؤنث سالم کہہ گیا، جمع مؤنث کے صیغے، چاہے وہ غائب کے جمع مؤنث کا صیغہ ہو یا پھر مخاطب یا حاضر کا صیغہ ہو۔ یہ کون کون سے ہیں جی؟ یضربنا، تضربنا، جی بالکل، یضربنا اور تضربنا، ان میں کوئی چینجنگ نہیں آتی، جتنا مرضی کو زور لگا لے۔ لیں جی، فعل مضارع کے اعراب کی دہرائی یہ کچھ کسی حد تک میں نے یہاں کروا دی۔ جمع مذکر سالم یہ میرے خیال میں یہاں آئے گا تو مسلمون کا اعراب کیسے ہوتا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ حالت رفع میں واو ہوتا ہے، حالت نصب میں مسلمین یعنی یا کے ساتھ، اور حالت جر بھی اس کی یہی ہوتی ہے۔ کچھ عادات کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ 16 اسے متمکن کی ہم نے چونکہ بات نہیں کی، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں وقت ملے گا تو ہم کریں گے جی۔ الدرس الثانی والعشرون، 22واں، یہ 22واں سبق ہے ہمارا۔ لیکچر نمبر ہمارا کون سا ہے جی؟ جی بولیں ہمارا 24۔ تو جو میں نے ابھی ابھی دہرائی کروائی ہے یہ ساری وہی ہے جو میں نے آپ کو اس پیج کی ساری دہرائی اس وہاں کروا دی ہے۔ یذهبانی، تذهبانی، یہاں یہ والے صیغے ہیں، اور باقی آپ کے سامنے موجود۔ دیکھیں جہاں یہ 5، ایک گروپ تو یہ ہے یذهبو، تذهبو اور اذهبو نذهبو کا گروپ ہے، دوسرا یذهبون، تذهبون، یذهبانی، تذهبانی کا گروپ ہے، اور تیسرا گروپ ہے یذهبنا، تذهبنا کا گروپ۔ تو خیر
یہاں جو سیگے ہیں چونکہ ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں، پہلے غائب کے سیگے، پھر آپ کے مؤنث غائب کے سیگے، پھر مخاطب مذکر کے سیگے، اور پھر مؤنث مخاطب کے سیگے، پھر متکلم کے سیگے، اس ترتیب سے ہیں۔ لیکن جو میں نے آپ کو گروپ بندی کرائی ہے وہ ساری آپ کے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ یہ ہے جی حالات المضارع الثلاث، مضارع کی 3 حالتیں۔ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ پہلی حالت رفع کی ہے، تو رفع کی حالت میں آپ کے سامنے یہ جو کالم ہے، پہلا کالم المضارع المرفوع، اور دوسری حالت نصب کی ہے، یہ ہے دوسرا کالم، اور تیسرا کالم نیچے تک یہ المضارع المجزوم کا کالم ہے۔ میرے خیال میں اس میں مزید ٹائم ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں۔ الدرس الثالث والعشرون، 23واں سبق۔ جی یہاں جمع مذکر سالم کا اعراب ہے، یہ وہی ہے جو آپ، چونکہ اس سے متمکن کی اقسام ہم نے ابھی نہیں پڑھی، لیکن بہرحال آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جمع مذکر سالم کہتے کسے ہیں کہ وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کا وزن سلامت رہتا ہے۔ جیسے اگر میں طالبن ہے تو اس کی جمع کیا بناؤں گا جی؟ طالبون۔ کیا بناؤں گا جی؟ طالبون۔ تو اس میں دیکھیں طالبن کا وزن بھی موجود ہے۔ اسی طرح مسلمون سے مسلمون، مہندسن سے مہندسون، فلاحن سے فلاحون وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی۔ مذکر سالم اگر مرفوع ہو تو واو سے پہلے پیش اور واو ساکن اور نون یعنی اونا پر ختم ہوگا، اور حالت نصب اور حالت جر میں اینا پر یعنی مسلمینا اس پر ختم ہوگا۔ دیکھیں جیسے خرج المدرسون، یہ فاعل ہے، المدرسون اس لیے واو کی شکل میں ہے، اور رأیت المدرسین، میں نے اساتذہ کو دیکھا، رأیت میں فاعل آنا موجود ہے، تو المدرسین یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، تو یہ حالت نصب میں المدرسین اینا کی شکل میں۔ ذهبت الى المدرسین، میں اساتذہ کے پاس گیا، اس میں بھی آپ کو حالت جر میں شکل مل رہی ہے۔ ایک تو بات یہ تھی۔ دوسرا عشرون سے لے کے 90 تک جو اعداد ہیں صرف دہائی دہائی یعنی 20 30 40 50 60 70 80 90، یہ جو اعداد ہیں ان میں آپ ذرا دیکھیں، ایک تو ان کا جو معدود ہے، جس چیز کو گنا جا رہا ہوتا ہے وہ واحد ہوتا ہے، طالباً، کتاباً، ریالاً، اور دوسرا یہ اگر حالت رفع میں ہو تو عشرون آئے گا، اور حالت نصب و جر میں یہ آئے گا عشرینہ۔ مثالیں دیکھیں حالت رفع کی، فی الفصل عشرون طالباً، اور حالت نصب کی قرأت عشرین کتاباً، اور حالت جر کی اشتریتہ بعشرین ریالاً۔ یہ باتیں آپ نے لیکچر میں سن لی ہوں گی۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہے، 23واں سبق، اور اس میں جو پڑھنا ہے وہ یہی کچھ ہے جو آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ جی یہاں پر یہ جو الحسین بن الحسنی، جی الحسین بن الحسنی، جی پوچھیں سوال اس میں۔ جی جی میں کروں ضرور۔ ہاں جی سوال کیا ہے اس میں شاہ ولی خان صاحب؟ سوال سر یہ ہے کہ یہاں پر تو جس طرح آپ نے لیکچر کے اندر کیا عرض کیا نا کہ یہ ابن یہاں پر جو ماقبل ہے اس کے لیے صفت اور بعد والے کے لیے یہ مضاف مضاف ہے، بنے گا، یہی؟ مضاف ہے جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر سر یہ جو قبل والا صفت ہے اس کی جو حرکت یہاں پر ہے وہ ضمہ ہے، جی تو اس کے پیچھے بھی ضمہ ہاں بالکل۔ ہے۔ اب اس کے بعد والے مثال کے طور پر یہ حسنی ہے، حسن ابن، آگے والا پھر یہ کسرہ لطول چلے گا۔ ہاں بالکل بالکل، جب یہ الحسنی ہے اس سے آگے جب ابن آئے گا وہ الحسن کے لیے صفت ہوگا، تو یہ صفت چونکہ موصوف مجرور ہے تو اگلا ابن جو ہے وہ مجرور ہوگا، پھر آگے یہی ہوتا ہے۔ مثلا میں اس کی مثال ایک لکھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم اگر لکھیں
محمد ابن، اب یہ محمد ابن پہلا لفظ تو چلے پیش ہے، اس لیے ابن کا جو لفظ ہوگا وہ پیش کے ساتھ ہوگا، محمد ابن۔ آگے ہے محمد ابن، چلے بولیں عبداللہ، کیا آئے گا؟ اللہ، اب آگے عبداللہ کے بعد جب لفظ آئے گا تو وہ عبداللہ ابنی آئے گا، عبداللہ ابنی عبد المطلبی، جی محمد ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ۔ اب یہ جو میں آگے نام بولتا جا رہا ہوں، ان سب ناموں میں آگے کیا ہے؟ صفت، چونکہ موصوف مجرور ہے تو پھر اس کی صفت بھی کیا ہوتی ہے؟ مجرور ہوتی ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ ہاں جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ جی جی ٹھیک ہو سر جی۔ میں 1 منٹ دوبارہ جوائن کرتا ہوں، آپ اس پیج کو دیکھیں جی۔ جی کال آ گئی تھی، میں اس لیے نہیں اٹینڈ کر پایا۔ اچھا جی، اس سے آگے بڑھتے ہیں، اور سوال ہو کسی کا تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ ہاں جی، یہ اس میں وہ جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں نا، مثال کے طور پر یہ 21 20 سے لے کے آگے 99 تک جو گنتی ہے، ان سب میں رول یہی ہے کہ جو معدود ہے، جس چیز کو گنا جا رہا ہے وہ واحد ہوتا ہے۔ یہ یہاں میں نے پچھلی باتیں بھی تقریباً پچھلی نے بس کہ 21 سے آگے 30 تک، اور پھر سارے تقریباً 99 تک کے جو الفاظ ہیں، اعداد ہیں، ان کی گنتی اگر کرنی ہو تو کیسے کرتے ہیں، یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ دیکھیں 21، اس عدد کا پہلا جز مذکر معدود کے ساتھ واحد اور مؤنث کے ساتھ احدا کا لفظ ہوگا۔ دیکھیں اگر طالباً ہو تو واحد و عشرون طالباً، اور اگر طالبتاً کا لفظ ہے تو احدا و عشرون طالبتاً۔ اسی طرح اسنان کو اگر دیکھیں تو اسنان، یہ طالباً کے ساتھ اسنان و عشرون،
اور طالبتن کے ساتھ اثنتان و عشرون طالبتن. 23 اور 29، 23 سے لے کے 29 تک پہلا جز جو ہے وہ مذکر معدود کے ساتھ مؤنث اور مؤنث معدود کے ساتھ مذکر ہوگا. اگر طالبن ہے تو ثلاثۃ و عشرون طالبن، اور اگر طالبتن ہے تو ثلاثون و عشرون طالبتن. یہ صرف یہ عشرون کے ساتھ ہی نہیں، آپ عشرون کو ہٹا کے ثلاثون، خمسون، ستون، سبعون یعنی 90 تک کے یہ اعداد اسی طرح گنیں گے، کوئی فرق نہیں ہوگا. اسی میں دیکھیں جیسے اگر ہم نے 53 کا لفظ بولا ہے تو 53 کے لفظ میں آپ غور کریں 50 لفظ ہے لیکن پیچھے وہی ہے ثلاثا و خمسین صفحتن، اس لیے کہ صفحہ کا لفظ مؤنث ہے تو ثلاثن کا لفظ مذکر ہے. اب یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول بھی بن رہا ہے، تو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے. تو یہ میں نے لیکچر میں ساری ڈیٹیل آپ کو کچھ نہ کچھ انداز یعنی ساری چیزیں بتائی ہیں. اگر کسی نے لیکچر نہیں سنا تو وہ ضرور سنیں. ہاں جی میں اب ذرا چلے مشق شروع کرتے ہیں. عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ. سب سے پہلے ہیں جی غلام مصطفیٰ صاحب، جی شروع کریں. جی استاد جی السلام. تمرین واحد. عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ. جی مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجیے. جی کم مدرسن جدیدن جاء. جی کتنے نئے اساتذہ آئے. ہاں جی جاء خمسۃ مدرسین جدد. جاء خمسۃ مدرسین جاء جدد. ٹھیک ہے، یہ جدد کیوں ہے یہ بھی میں نے وجہ بتائی تھی کہ مدرسین مضاف الیہ بن رہا ہے خمسۃ کا، تو اس کی جو صفت ہوگی یہ چونکہ مجرور ہے تو جو اس کی صفت ہے وہ بھی کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی. جی آگے. کم طالبا وجد المدرس فی الفصل. جی کتنے استاذ نے کلاس میں کتنے طالب علم پائے یا ہاں جی جی ٹھیک ہے. جی جی ہم کہہ سکتے ہیں وجد المدرس فی الفصل خمسۃ و ثلاثین طالبا. جی بالکل کہہ سکتے ہیں. اور میں نے جو واجدہ فیہ لکھا ہے اس میں میں نے ضمیر کا اعتبار کرتے ہوئے کہ واجدہ کے اندر ہوا ضمیر جی جو المدرس کی طرف لوٹ رہی ہے اور فیہ میں ہی ضمیر الفصل کی طرف لوٹ رہی ہے، تو آپ بالکل وہی جملہ بنا سکتے ہیں کہ واجد المدرس فی الفصل خمسۃ و ثلاثین طالبا. اب یہ خمسۃ و ثلاثین طالبا یہ سارا حصہ کیا بن رہا ہے جی؟ مفعول بھی. کیا بن رہا ہے جی؟ اس لیے مفعول بھی. خمسطن ہے اور خمسطن اور ثلاثین حالت نصب ہے، حالت جر بھی اس کی یہی ہوتی ہے. اور طالباً جس کو گنا جا رہا ہے وہ معدود کہلاتا ہے، اور آپ کے سامنے یہ معدود کیا ہوگا؟ مذکر ہے، تو اس لیے خمسطن یہ مؤنث ہے. جی آگے بڑھیں. لمن الکتاب. جی کتاب کس کی ہے یعنی کہ کس نے لکھی ہے. ہاں قصص النبیین کی کتاب کے قصص سوال ہو رہے ہیں النبیین. یہ قصص کس کی کتاب کس موضوع نے. ہے یا کس کی ہے. جی تو کیا کہیں گے؟ اوپر جواب موجود ہے. اسمہ هو لفضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي. جی ہوا لفضیلت الشیخ ابی الحسن ندوی. جی آگے ہیں جی سلمان احمد شیخ صاحب. جی کم صفحا فیہ. کم صفحتن فی، کیا کہیں گے؟ کم صفحتن فیہ، اس میں کتنے صفحے ہیں. ہاں کتنے صفحات ہیں. جی کتنے صفحات ہیں. فیہ تسعون صفحتن. جی فی اس میں جی بالکل ٹھیک ہے. اس میں 90 صفحات ہیں. جی بالکل 90 صفحتن. آپ دیکھیں یہ جو دہائیاں ہیں 90 20 ان کے بعد معدود چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جی آگے پڑھیں اگلا سوال.
जी कम सफ़हतन और क़राअत-तुल्लाबु, क्या कहेंगे? क़राअत-तुल्लाबु, कम सब कितने सफ़हात क़राअत-तुल्लाबु। क़राअत तुल्लाब जी क़राअत तुल्लाब तालिब इल्म ने यानी जमा में है तालिब इल्म हाँ जी, उन्होंने तलबा कितने ने, क्या सफ़हात पढ़ तर्जुमा कर लिए लें? हैं तलबा ने कितने सफ़े पढ़े? जी तलबा ने कितने सफ़े पढ़े जी है। इसका जवाब है नक़रा नहीं, तलबा ने, तो ये है यक़रऊन क़राऊ, क्या आएगा? जी क़राऊ सलासन व खमसीना सफ़हतन ये सलासौ व खमसीना सफ़हतन, बिल्कुल सफ़हतन जी, बिल्कुल। आगे पढ़े आखिरी सवाल। जी बिकमिश्तरल मुदर्रसिल हक़ीबतई जी, ये अल मुदर्रिस फाइल है। अब पढ़े जरा। जी बिकमिश्तरल मुदर्रिसल हक़ीबती नहीं, फाइल है, फाइल मरफू होता है। मुदर्रिस ने अल जी मुदर्रिसुल, ठीक बिकमिश्तरल मुदर्रिसुल, क्या पढ़ेंगे? बिकमिश्तरल मुदर्रिसुल हक़ीबती हक़ीबतन बता, ये मफूल है, अल हक़ीबता मफूल है, भी है की मफूल है। वजह से जी इसका होगा यश्तरैतुहा बिसमानीना इश्तरा ये रियालन माजी का सीगा है, तो जवाब क्या देंगे? माजी से ही। इश्तरल मुदर्रिसु, क्या कहेंगे? इश्तरल मुदर्रिसु इश्तरल मुदर्रिसु अल हकीबता। जी इश्तरल मुदर्रिसु अल हक़ीबता बिसमानीना रियालन जी, बिसमानीना रियालन, बिल्कुल ठीक है। अब ये जैसा सवाल था वैसे ही जवाब दे दिया। आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं। इश्तरल मुदर्रिस, अल मुदर्रिस को स्किप कर दें, और अल हकीबा को भी स्किप कर दें, तो ये बन जाएगा इश्तराहा। क्या बनेगा? इश्तरा के अंदर इश्तरा है वह ज़मीर है जो मुदर्रिस की तरफ लौट रही है, और हा ज़मीर है जो किसकी तरफ लौट रही है? अल हकीबा की तरफ। तो इस तरह इश्तराहा बिसमानीन रियालन, इस तरह भी ये जुमला बन सकता है। जी आगे हैं साकिब शहजाद साहब। इकराल अमसिलतल आतियता, आने वाली मिसालों को पढ़े। जमाइल मुज़क्कर सालिम, और इसमें जमा मुज़क्कर सालिम को आपकी आवाज़ बहुत स्लो है, थोड़ा सा माइक करीब कर लें। इकराल अमसिलतल आतियता, आने वाली मिसालों को पढ़ें। जमाइल मुज़क्कर सालिम, मुज़क्कर सालिम जमा जी, जमा मुज़क्कर सालिम के लिए आने वाली मिसालों को पढ़ें। जी बिल्कुल, आगे पढ़ें। अल मुदर्रिसूना फिल फुसूली, जी असातिज़ा क्लासरूम में है। जी, क्लासों में है, फिल फसूल जमा है, क्या तर्जुमा करेंगे? असातिज़ा क्लासों में है। जी आगे। ऐनल मुहद्दिसूना, जी इंजीनियर कहाँ हैं। जी आगे, ये सारी रीडिंग है। हाउलाई, जी हाउलाई तुल्लाबु मुज्तहिदूना, वो मेहनती तलबा हैं। ऐना अहमदु व अब्बासु व यासिरु, अहमद, अब्बास और यासिर कहाँ जी हैं। जी हम बिल्कुल। गायबूना मुंजु उसबुअैनी, वो उसबुअैनी, वो 2 हफ्ते से गायब हैं। जी दोबारा। याबुदुल मुस्लिम, हम गायबूना, वो गायब हैं। मुंजु उसबुअैनी, मुंजु का माना होता है से, उसबुअैनी उसबू सिंस, आइन, जी उसबूउन की तस्निया है। हाँ जी, 2 हफ्ते से गायब हैं। उसबूउन किसे कहते हैं? हफ्ता, हाँ जी, एक हफ्ते का जो दुरानिया होता है उसको हम उसबू जी कहते हैं जी अरबी में। जी उसबू आइनी का क्या मतलब होगा?
دو ہفتے جی وہ 2 ہفتوں سے غائب ہیں، وہ 2 ہفتوں سے غائب غائب ہیں۔ جی آگے، یعبد المسلمون اللہ یعبد المسلمون اللہ، جی مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آگے، ہؤلاء طلاب ہنود، وہ طلبہ ہندوستان سے ہیں، ہاں اولائی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ پاکستان سے۔ اولائی کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جی ہؤلاء یہ طلبہ انڈیا سے ہیں، ہندوستان پاکستان سے۔ جی دوبارہ کریں، ہاؤلائی طلاب ہنود، ترجمہ کریں۔ یہ طلبہ انڈیا سے ہیں، ہنود کہتے ہیں ہندو، وَأُولَٰئِکَ ہنود کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ہندو۔ اچھا جی، وَأُولَٰئِکَ پاکستانیون، جی وہ جملہ بنانا سر۔ ہلو ہاں جی، ہاں جی، شاہ ولی خان صاحب پوچھیں۔ استاد جی عرب کے اندر یہ جو ہنود ہے یہ ہند کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہاں مراد ہے ہنود سے ہند کے لیے کہہ رہا ہوں، جو ہندو ہوتا ہے اس کو ہندی کہیں گے نا۔ مطلب جو محمد آپ نے ریلیجیس لیکچر میں بھی یہی کہا بتایا کہ یہ انڈیا سے ہیں۔ صحیح، یہ جو میں نے یہاں پر انڈیا کا استعمال ہوتا ہے نا، کہا تھا یہ لیکچر میں، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی آپ نے لیکچر میں اگر میں نے انڈیا کا کہا تھا، ہاں چلیں ٹھیک ہو گیا، یہ کہا کہ ہندوستان بھی کہہ سکتے ہیں استاد جی۔ جی بالکل صحیح ہو گیا۔ پاکستان کے مقابلے میں پھر غلط فہمی میں ہو رہا ہوں جی، پاکستان کے مقابلے میں ہنود ان کا مطلب انڈین ہے، ٹھیک ہو گیا، انڈین۔ چلیں جی، اچھا جی، اس کے بعد ہے جی طیبہ، آپ آگے بڑھیں اور ان کو جمع بنائیں الفاظ کو جلدی سے۔ اجمع الاسماء الاتیہ جمع مذکر سالما، کہ درج ذیل اسماء کو جمع بنائے۔ کون سی جمع؟ جمع مذکر سالم۔ جی شاہ ولی خان صاحب یا طیبہ آ گئی ہیں؟ جی جی بولیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اجماع الاسماء الآتیہ جمع مذکر سالما، مدرسن، جی مدرسون، جی مہندسن، مہندسون۔ استاد صاحب اسی طرح بنائیں گے؟ جی بالکل صحیح بنا رہے ہیں آپ، مہندسن سے مہندسون ہو جائے گا۔ اچھا، جی آگے، مسلمون، مسلمون، جی آگے، کافرن، کافرون، جی غائبن، غائبون، مجتہدن، مجتہدون، مؤمن، مؤمنون، صالح، صالحون۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ ایک اور ما یلی آگے ہیں شاہ ولی خان صاحب، میں اگلے صفحے پہ جاتا ہوں، آپ وہاں پڑھ لینا۔ اس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 20 کو ہم 20 کہتے ہیں، 30 کو 30، 40 کو 40، 50 کہتے ہیں، 50 کو 60 کو 60، 70 کو 70 اور 80 کو 80 اور 90 کو 90 کہتے ہیں۔ ان سب میں جو معدود چاہے مذکر ہو واحد ہو، ان سب میں اسی ایک ہی حالت رہتی ہے، 20، 30، 40، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ عقود کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں دہائیاں۔ جی اب اس میں ذرا غور کریں، آپ کو جمع مذکر سالم کا اعراب سکھایا جا رہا ہے کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ مفرد منصرف صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ 16 اقسام چکے پڑھی تو نہیں ہے، لیکن اگر ریکارڈنگ میں آپ سن چکے ہیں تو شاید کچھ نام سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ تو خیر اس کا اعراب حالت رفع میں آپ کو پیش نظر آتا ہے، حالت نصب میں زبر نظر آتی ہے اور حالت جر میں زیر نظر آتی ہے۔ لیکن جو جمع مذکر سالم ہے اس میں حالت رفع میں واو، حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مکسور ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہ کہ 20، 20 اور ل20 یہ عامل کے بدلنے سے اس میں اعراب پہ فرق پڑ رہا ہے۔ داخلہ کا یہ 20 فاعل بن رہا ہے، اس لیے 20 پیش کے ساتھ۔ سألت 20، سألت کا مفعول بھی بن رہا ہے، تو یہ 20 جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے یا اس جیسا ہے، اور کس کے ساتھ ہے؟ زیر یا کے ساتھ۔
اور قلت العشرین طالبا، اس میں بھی آپ دیکھیں لام حرف جارہ ہے اور اس کی وجہ سے عشرون سے کیا بن گیا جی عشرین. ہاں جی آگے ہے شاہ ولی خان صاحب 6 نمبر تمرین مکمل کریں. أكمل الجمل الآتية بوزن الكلمات التي بين القوسين في الأماكن الخالية. مثال سألت المدرسون، مطلب اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ درج ذیل ان کو ہم نے مفعول بھی بنانا ہے اور مفعول بھی پھر منصوب ہوتے ہیں، تو یہ حالت نصبی میں ان کو ہم نے لے کر جانا ہے، جس طرح المدرسون سے المدرسین ہے. پہلا مثال ہے آپ کی آواز کچھ کم ہے، مجھے شاید یہاں شور بہت زیادہ ہے. یہ دوسرا جملہ بنائیں دوبارہ. رأیتو، رأیت 30 طالبا. جی بالکل، رأیتو 30 طالبا، بالکل ٹھیک بنایا آپ نے. آگے يحب الله المسلمين. جی المسلمین، یحب اللہ المسلمین، چونکہ حالت جر ہے، مفعول یہ حالت نصب ہے، حالت نصب میں بھی جو ہے المسلمین آتا ہے. حالت نصب کیوں ہے؟ اس لیے کہ مفعول بھی ہے. آگے بڑھیں. قرأت 50 صفحة. جی قرأت 50 صفحہ، تو یہاں 50 تھا تو 50 ہو گیا. آگے سألت المهندسين. سألت سألت المهندسين. المہندسین، بالکل ٹھیک ہے. اب آپ سے میں نے تقریباً سب سے کچھ سن لیا ہے. اب میں ذرا تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. 7 نمبر حصہ ہے جی، مثال میں غور کریں اور پھر درج ذیل کلمات کو مضاف بنائیں ان کلمات کی طرف جو قوسین کے اندر ہیں یا قوسین کے درمیان میں ہیں. بیوتن ہے. اب دیکھیں ابناء کا لفظ ہے تو اس کو المدرس کی طرف مضاف بنائیں گے تو ابناء المدرسی، اور جمع کی طرف مضاف بنائیں گے تو ابناء المدرسین ہو جائے گا. بالکل یہی ترتیب آپ نے ان تمام مثالوں میں دیکھنی ہے. بیوت اور المہندسون یہ لفظ ہے، اس کو ملا کے کیسے کریں گے؟ جی بولے سارے. بيوت المهندسين. بيوت آواز المهندسين. نہیں آ رہی. بيوت المهندسين. بیوت المہندسین. اسی طرح آگے اگلا جملہ سیارات المدرسین. مدرسين. جی امیر أمير المؤمنون، تو کیا بنے گا؟ امیر المؤمنین. کیا بنے گا؟ أمير المؤمنين. ہاں جی. اور کچھ اگر پوچھنا ہو. یہ 5واں جملہ ہے دکاکین البقالین. دکاکین بقالين. ہاں جی یہ بنائے ذرا 5واں جملہ کیا بنے گا؟ دكاكين البقالين. نہیں دکاکین یہ اسی طرح ہی رہے گا، دکاکین البقالین. جی آگے دین اور الکافرون ملا کے پڑھیں ذرا. دين الكافرين. دين الكافرين. جی بالکل دین الکافرین. یہ تمرین بالکل آسان ہے، اس میں صرف آپ کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر جمع مذکر سالم کا لفظ وہ مضاف الیہ بن رہا ہو، مجرور میں ہو، حالت جر میں ہو، تو آپ اس کے جو ہے یا اور یا ماقبل مکسور، اور نون اگر ہوگا تو نون زبر کے ساتھ ہوگا، اس طرح پڑھیں گے. تو یہ بھی آپ کی جو تمرین نمبر 8 ہے اور اسی طرح تمرین نمبر 9 ہے، یہ ساری اسی کی مشق ہے. تمرین نمبر 9 میں تو اعداد کی مشق ہے، اور اعداد میں زیادہ تر جو دہائیاں ہیں، مثال کے طور پر جی کون کون سی دہائیاں ہیں؟ 50، اسی طرح 60، اور پھر اسی طرح 30 ہے، وغیرہ وغیرہ. کوئی لفظ پوچھنا ہے، کوئی جملہ پوچھنا ہے تو مجھے بتائیں. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. آپ نے یہ تمارین کرنی ہے
اور کر کے مجھے اچھا سر۔ سینڈ کرنی ہے 8 نمبر اور 9 نمبر. اور اسی طرح 11 نمبر تمرین بھی آپ کو آنی چاہیے. اور یہ اس سے پہلے 10 نمبر ہے اقرا ما یلی، پڑھیں درج ذیل کو. اس میں وہی گنتی ہے لیکن اب معدود جو ہے جس کو گنا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے تو تھوڑا سا فرق پڑتا ہے. واحد ان سے احدا بن جاتا ہے اور اسنان سے کیا بن جاتا ہے؟ اسنتان. انہی تبدیلیوں کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے جو 11 نمبر تمرین ہے اقرا ما یلی ثم اکتبہ مع کتابت الاعداء الواردۃ فیہا الحرف. ہاں جی، کا کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں. جی یہ تمرین کر کے بھیجیں گے جی 11 نمبر اور اس سے پیچھے 9 نمبر، یہ بطور خاص تمارین کر کے بھیجنی ہے. اگرچہ یہاں کچھ حل کی ہوئی ہیں لیکن آپ نے ان کو نہیں دیکھنا، آپ نے اپنی طرف سے حل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اعداد سے متعلق ہی بحث ہے. اس سے پہلے ہم نے 100 تک کی گنتی یاد کی تھی، پھر اس کے بعد آگے 100 کے جو اعداد ہیں ان کا جو معدود ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جیسے اگر مجھے کہنا ہو 100 کتابیں تو کیا کہیں گے؟ میاتو، بولیں جی کیا ہونا چاہیے؟ 100 کتابیں، کیا لفظ بولوں؟ کتبن. نہیں جی نہیں، جمع نہیں ہوگا، واحد ہی ہوگا. میاتو کتاب. اگر کسی نے واحد بولا تھا تو وہ ٹھیک بولا تھا، میاتو کتابن. اسی طرح کاپی کو کہتے ہیں کراستن. تو اگر ہمیں کہنا 100 کاپیاں تو کیا کہیں گے؟ میاتو کراستن. کیا کہیں گے؟ کراستن. جی تو یعنی 100. اسی طرح 1000 کا حکم ہے. الفن کا جو لفظ ہے وہ 1000 کے لیے آتا ہے. 1000 کے لفظ کے بعد بھی مجرور جو ہے جو بھی معدود ہوگا جس چیز کو گنا جا رہا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. جیسے مثال دیکھ لیں، الف ریالن، الف ریالن. یہ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی، یہ جو 14واں سبق ہے یہ سارے اعداد ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ساری جو گنتی انہوں نے لکھی ہے. اگر آپ کو کوئی اس میں سے پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. یہ احوال العدد ہے، میں نے یہ ترتیب سے آپ کو بتا بھی دیا. ہاں جی 25واں سبق ہے. اس میں کانا وغیرہ کے متعلق پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں. اس کے ساتھ اگر ہم کانا کی گردان پڑھ لیں اور مختلف صیغوں کے اعتبار کرتے ہوئے کانا کے یعنی مؤنث ہے تو کانت کا استعمال کر دیں تو یہ بالکل ممکن ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ کانا جو ہے وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو اپنا اسم بناتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بناتا ہے. اور اگر اس کی خبر جو ہے شبہ جملہ ہو، شبہ جملہ کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ جار اور مجرور مل کر وہ خبر بن رہے ہوں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اور اس میں اس طرح لا یزالو کا معنی وہ اب تک ہے، یعنی کہ سٹل.
اور اسی طرح کیا نام ہے یہ کانا کے ہم مثل الفاظ میں سے ہے، لا یزال بھی کانا کی طرح ہی عمل کرتا ہے. مثلا بلال مریض، بلال بیمار ہے، لا یزال بلال مریضا، بلال ابھی تک بیمار ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ کے اس سبق میں کچھ چیزیں آپ پڑھیں گے، نئے الفاظ. جی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی یہ شب جملہ تھوڑا سا یہ کس طرح خبریہ اور انشائیہ سے مختلف ہوتا ہے، ایک مثال وغیرہ ذرا. یہ شبہ جملہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا جو حرف جار اور مجرور سے مل کر بنے. حرف جار اور مجرور سے مل کر بنے. دراصل یہ آپ تفصیل سے پڑھیں گے، میں یہاں تفصیل زیادہ نہیں کرتا. جار اور مجرور مل کر، جار پلس مجرور، یہ کسی نہ کسی فعل کے یا صیغہ صفت. اب صیغہ صفت کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ نے پڑھ رکھا ہے اسم فاعل، اسم مفعول اور اسی طرح مصدر، یہ سارے کے سارے صیغہ صفت ہیں. تو ایسا ہوگا کہ جار مجرور مل کر یا تو فعل کے متعلق ہوں گے یا پھر صیغہ صفت کے متعلق، یعنی اسم فاعل کے یا مصدر کے یا اسم مفعول کے متعلق ہوں گے. اور اس کے ترجمے میں جب آپ اس اسم مفعول کا یا اسم فاعل کا یا مصدر کا ترجمہ کر رہے ہوں گے تو وہ جار مجرور کے معنی کو بھی اپنا ساتھ کریں گے. جار کا یہی مطلب ہے کھینچ کے لانا. تو جار کا حرف جارہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مجرور کے مفہوم کو عامل تک کھینچ کے لے آتے ہیں. تو خیر جو میں بات کر رہا ہوں، جب یہ جار مجرور کسی فعل کے متعلق ہوں یا صیغہ صفت کے متعلق ہوں، اس صورت میں یہ اپنے صیغہ صفت یا فعل سے مل کر یہ بنتے ہیں شبہ جملہ. کیا بنتے ہیں جی؟ جی سمجھ آ گئی ہے جی شبہ جملہ کی؟ جی استاد. ہاں جی، اور کوئی سوال؟ ہاں جی آگے بڑھتے ہیں. اچھا کوئی سوال ہو تو مجھے پوچھ سکتے ہیں. سر ایک چیز پوچھنی تھی، کانا اور قد میں اگر فرق بتا دیں. کانا اور قد میں؟ جی قد جو ہوتا ہے نا، میں یہاں لکھ دیتا ہوں، قد یہ صرف تحقیق کے لیے آتا ہے، تحقیق، تاکید وغیرہ بیان کرنے کے لیے. کسی چیز کے مفہوم میں زور پیدا کرنا ہو، تحقیق یا تاکید لانی ہو تو کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ فعل ماضی کے شروع میں قد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو کانا ہے یہ بیسیکلی فعل ناقص ہے. فعل ناقص کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر ہم یعنی ویسے تو آپ فعل کو دیکھیں گے تو فاعل کے ہونے کی وجہ سے فعل کا ترجمہ پورا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. ہاں بعض اوقات فعل متعدی ہو تو مفعول بھی لاتے ہیں، لیکن کانا یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں جن کو فعل ناقص کہتے ہیں تو ان میں آپ کو تھوڑا سا فرق ملے گا. یہ صرف فاعل، ان کا فاعل تو ہوتا نہیں، وہی جو فاعل ہوتا ہے وہ اسم کا درجہ اختیار کر لیتا ہے، اور جو مفعول ہے اس میں آپ کو کیا نام ہے مفعول کہہ گیا ہوں، جو عام طور پہ مبتدا کی خبر ہوتی ہے وہ کانا وغیرہ کا اسم بن جاتا ہے. تو کانا فعل ناقص ہے، قد جو ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے. اب کانا کے ترجمے میں کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کانا کا لفظ جو ہے فعل ماضی کے شروع میں ہو، توجہ کریں، اگر کانا کا لفظ فعل ماضی کے شروع میں ہو تب فعل ماضی بعید کا ترجمہ ہو جاتا ہے. مثلا کانا ذہبا، وہ گیا تھا، یہ ماضی کے مفہوم میں، فعل ماضی بعید کے مفہوم میں یہ لفظ آ جائے گا. اور اگر کانا کا لفظ فعل مضارع کے ساتھ یذهب، تب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جایا کرتے تھے، وہ جایا کرتا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. تو کانا اور قد کا بنیادی فرق سمجھ آ گیا. قد کوئی عامل نہیں ہے. ایک بات اور کہ قد کا لفظ عامل نہیں ہے، یہ ایک حرف ہے جو صرف تاکید اور تحقیق کے لیے آتا ہے، اور کانا جو ہے یہ عامل ہے. اور
عامل ایسا کہ یہ مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بناتا ہے، اور اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے۔ جی کسی کا کوئی اور سوال؟ استاد جی یہ جو قد ہے یہ پھر مضارع پہ نہیں آئے گا؟ نظر سے گزرا نہیں ہے کہ قد فعل مضارع کی مثال میں ہو، بلکہ آیا ہے قرآن پاک میں قد یعلم اللہ المعوقین، تو بہرحال اس کے جی جی مفہوم میں تاکید آ جاتی ہے۔ عام طور پر تو یہ زیادہ تر افلا فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے۔ جی اور کچھ سوال؟ جی اور کچھ سوال؟ اور یہ جو 2 نمبر تمرین ہے اس میں ذرا غور کریں، ایک سادہ جملہ ہے حامد مریض الآن، حامد اب بیمار ہے، لیکن جب کانا کو داخل کریں گے تو یہ جو کہ گزشتہ بات ہو جائے گی، تو کان حامد مریض امسی، امسی کا معنی گزشتہ کل ہوتا ہے۔ اسی طرح زینب طالبۃ، جب ہم اس پہ داخل کریں گے فعل ناقص تو کانت زینب طالبۃ، کانت زینب طالبۃ۔ جی آگے اسی طرح آپ مکمل اس کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو 3 نمبر تمرین ہے اس میں لا یزالو کا استعمال، لا تزالو کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر تو مذکر غائب ہے لا یزالو، اور اگر مؤنث غائب ہے تو کیا کہیں گے؟ لا تزالو۔ آپ اس لیکچر کو سنیں گے تو یہ ساری چیزیں میں نے وہاں ذکر کر دی تھی، اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی یہاں تک ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی کسی کا سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اب میری چونکہ آگے کلاس ہے، ٹائم بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی ویسے یہ سبق سارے آسان ہیں، صرف اس میں یوں سمجھ لیں کہ پہلے فعل مضارع کی باتیں کر رہے تھے، اب ہم نے اس سبق میں جمع مذکر سالم اور اس سے ملتے جلتے الفاظ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ ہم نے پڑھا۔ جی کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ سر یہ جیسے کچھ جماعتوں کے ساتھ اخوان المسلمون یا اسی طرح طالبان ہوتا ہے، تو جیسے یہ تسنیہ کا صیغہ ہے مگر یہ جماعت کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ یہ طالبان کا، جی طالبان، اسی طرح اخوان المسلمون۔ نہیں اخوان جو ہے نا، اخوان یہ تو یہ جو لفظ ہے یہ تو جمع ہے، یعنی فعلان ان کے وزن پر۔ کون سا وزن ہے جی؟ لیکن جو طالبان ہے یہ اردو میں جمع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، وگرنہ طالبان تو تسنیہ کا لفظ ہے عربی کے لحاظ سے، لیکن اردو میں اس کو بطور جمع کے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن عربی میں کیا ہے؟ ٹھیک سر، عربی میں یہ تسنیہ ہے۔ طلاب ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ جی جی سر، اسی طرح جیسے وہ جزاک اللہ ہی بولتی ہیں، تو جزاک اللہ زیادہ صحیح ہے، یا اور اسی طرح کچھ لوگ جزاکم اللہ واحد کے لیے بھی بول دیتے ہیں۔ جی جی وہ ادباً تعظیماً جزاکم اللہ خیرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ چلیں جی، کوئی اور کسی حوالے سے کوئی کوشچن ہو تو